नमाज ना पढ़ाई बल्कि शेख सदरुद्दीन कौनवी ने नमाज पढ़ाई और फरमाया कि ये चूंकि अहले तमकीन में से हैं, हम अहले तलवीन में से हैं, हमारा सिलसिला कलंदरिया की तरफ है और हम कलंदरी रवश रखते हैं। इसी तरह लताइफ अशरफी में खाजगान चिश्त के जो सरदार हैं कलंदरी सिलसिला और कलंदरी रवश में, वो ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल हैं। और एक कौल ये भी है कि अब्दाल जितने होते हैं वो सारे कलंदरी रवश रखते हैं, ये भी एक कौल पाया जाता है। अखबारुल अखयार में हजूर शेख मुहक्किक ने फरमाया, शेख मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर मशरब कलंदरिया ये शाह हजरत रूमी से शोहरत पाई इसने। और शमसुद्दीन अतमश ने अल तितमश भी ये पढ़ते हैं, अतमश भी पढ़ते हैं कि जमाने में कलंदरी लिबास में हजरत ख्वाजा कुतुबुल इरशाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन औशी काकी कुद्दस सिर्र रज़ीज़ की खिदमत में दिल्ली आकर मुरीद हुए। हज़रत ख्वाजा अलैहि रहमत ने तबैयत के बाद खिरका खिलाफत अता फरमाया और रुखसत किया, लेकिन लिबास कलंदरी भी तब्दील नहीं फरमाया। तो गोया लिबास कलंदरी को, रवश कलंदरी को और इस सिलसिले को बाकायदा शेख मुहक्किक ने अपनी किताब में जिक्र किया है और उस अजीम वली के साथ लिबास कलंदरी का तज़किरा किया है। ये मैंने बात इसलिए कि भाई लोग कहते हैं ये कलंदरी क्या होती है, ऐसी तो कोई कलंदरी कुलंदरी नहीं है, तो ये पढ़ी लिखी बात है, ये आम बात नहीं है। शेख मुहक्किक जो बात करेंगे वो आम बात तो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आप फरमाते हैं कि अब उनका सिलसिला नस्ब जो है सिलसिला शाह कुतुब मिनावल से शुरू होता है और ये उन्हीं की वसादत से हिंदुस्तान में सिलसिला कलंदरी आया। शेख महमूद कलंदर लखनवी, शेख अब्दुल रहमान लाहौरपुरी इसी सिलसिले के चिश्तिया सिलसिला के कलंदर हैं। सही। और फिर आगे हजरत शेख शरफ बू अली कलंदर के बारे में फरमाया, जिन्होंने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी योशी कुद्दस की रूहानियत से तरबियत हासिल की। हजरत शेख शरफ बू अली कलंदर ने हुजूर ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से तरबियत हासिल की और वो भी इसी मशरब के थे। और ये वो हैं जिन्होंने वो शेर कहा, बड़ा मशहूर शेर है, गरबू अली नवाए कलंदर न नवाख्ते, अगर बू अली कलंदर जो है ना वो कलंदराना नगमा ना अलापता तो जहान में कोई कलंदर होता ही ना। और उसके बाद हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला हुजूर पाक पतन वाली सरकार, उनके खुलाफा में जो मेरे शेख हैं जिनकी निस्बत से मैं साबरी लिखता हूँ, वो भी कलंदरी रवश रखते हैं और उनकी भी जो रवश है वो कलंदरी थी। और इसी तरह उनके फिर आगे खलीफा हैं शेख शमसुद्दीन तुर्क, वो भी कलंदरी रवश के थे और मीर सैयद मोहम्मद गैसु दराज भी यही मशरब रखते थे। माशाल्लाह, खूबसूरत जवाब। हमारे साथ अबू बकर साहब ब्रेडफोर्ड से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हजरत क्या खैरियत से? दुआएं आपकी करम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तमाम उलमाए किराम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, माजरत चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, अहम सवाल है लेकिन थोड़ा मौजू से हटकर है, तो अगर इजाजत हो तो सवाल करूं? आप सवाल करें और अगर वो फिट आ सका तो जरूर हम इसमें शामिल करेंगे जी। और अगर ना हो सका तो आप माफ कर दीजिएगा। 30 सेकंड से भी कम होगा इंशाल्लाह जी। असल ये है कि औरत अगर हामिला हो, वो साइंस कंप्यूटर के अंदर में वो उसमें सर्च किया है तो कहते हैं लेफ्ट हैंड के तरफ सोना चाहिए, लेकिन सुन्नत तो ये है तो राइट हैंड की तरफ सोना चाहिए। तो इस पर थोड़ी अगर जवाब साहब मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा, हमारे साथ पास सवाल भी काफ़ी हैं पहले मौजू के मुताबिक जो हैं, तो हमारा दिन में 2 बार योर क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम चलता है, तो आप उसमें ये सवाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। और नाज़रीन, ये आज के हमारे आखिरी कॉलर थे अबू बकर साहब, और अभी टेलीफोन लाइन जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और तकरीबन मुझे बताया जा रहा है कि हमारे पास 10 मिनट और बाकी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो सवालात बाकी हैं इन पे हम जल्दी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। हज़रत किबला शाह साहब, ये अभी कारी खालिद साहब ने भी उस सवाल की तरफ इशारा किया है और इससे पहले अबू मुसव्वर साहब पीटरब्रो से इन्होंने ये सवाल किया था कि इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू वन नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाह, इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी आप। ऐसा है तकरीबन। जी, इसका तर्जुमा उन्होंने पूछा था कि बेशक वो लोग जो ईमान रखते हैं
یہودی اور وہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، آتش پرست ہیں یا مجوسی ان کو کہہ لیں، صابی، ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، صحیح، اور ان کے لیے خوف نہیں ہے اور حزن نہیں ہے، یعنی آئندہ کی زندگی میں ان کے لیے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ ٹھیک، جی ہاں، اور قرآن مقدس کی جو آیات ہیں ان کا کچھ حصہ جو ہے اگر تشریح طلب ہوتا ہے، کوئی بات وضاحت کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا قرآن کی ہی آیات سے اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر کا یہی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، تو من آمن باللہ والیوم الآخر کی تشریح جو ہے وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ان آیات کے تحت دیکھا جا سکتا ہے اگر سائل کا یہ خیال ہو کہ ایمان بالرسول کے علاوہ بھی صرف ایمان باللہ یا ایمان بالآخرہ پر ہی ان کو اجر مل رہا ہے اور وہ اس پر بھی بخشے جاتے ہیں، تو آیاتی ورسلی ہزوا کے تحت دیکھ لیں کہ جہنم ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے رسولوں کو نہیں مانا، صرف ایمان باللہ مقبول نہیں ہے، بے شک، اس لیے یہ جہنم بدلہ ہے ان کا کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیاں، پورا دین نہیں قبول کیا اور رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے اور ان کا مزاح بنایا۔ اس لیے من آمن باللہ والیوم الآخر میں یہود و نصارہ اور مجوس جو ہیں انہی کے اعمال قبول ہیں کہ جو پھر اللہ پر ایمان لائیں اس طریقے پر جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، توحید وہی قبول ہے جس توحید کا بیان رسول اللہ نے فرمایا۔ واہ۔ من آمنہ کی وضاحت تب ہے اگر من آمنہ کے بغیر کلام ہوتا کہ یہودی نصرانی ان میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ قبول ہو جائے گا، تو پھر کوئی اس سلسلے میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ بغیر ایمان بالرسول کے بھی باعث اجر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کلام اللہ کی تفسیر کلام اللہ سے ہو کے تو یہ جو بھی گوشے ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہو تو اس کو اس وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لو وانتم سکارا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت جواب۔ علامہ مصباحی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، ندیم صاحب ریڈ فورٹ سے پوچھتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صحابہ کے ساتھ بولا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ یہ بولنا کیسا ہے، ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ السلام کا جو لفظ ہے وہ اصطلاح جو عرف ہے، عرف کا مطلب یہ ہو کہ بھئی جہاں جس طریقے سے کوئی چیز رائج ہو جائے تو پھر اس لفظ کو اسی کے ساتھ میں محمول رکھا جائے گا تاکہ کسی کو کوئی شبہ لاحق نہ ہو سکے، ورنہ یہ جو الفاظ دعائیاں کہے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے کہ دوسرے پر بولے نہ جا سکتے ہوں۔ تو علیہ السلام کا جو ہے وہ معصومین کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے عرف میں جہاں بھی بولتے ہیں تو یا تو ہم فرشتوں کو بولتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام، تو فرشتوں کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے، یا انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں علیہ السلام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے تشریح یہ کی ہے کہ جب معصومین کے لیے یہ عرف میں خاص ہو گیا ہے تو اس لفظ کو کسی غیر کے ساتھ بولنا یہ دوسروں کو شبہے میں ڈالنا ہے، لہٰذا دوسروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب رہ گیا رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ تو بالاتفاق ہے کہ صحابہ کرام کو ہم لوگ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہتے ہیں اور ان کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں لگتا ہے، لیکن جہاں تک اولیاء کرام کا سوال ہے تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس عرف میں
رحمت اللہ کے ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں تو عرف میں چلتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ میں ہم رحمت اللہ نہیں لگائیں گے تاکہ یہ پہچان رہے کہ یہ تو بالیقین صحابی ہی ہیں، اور باقی اولیاء کے ساتھ دونوں لگ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے کئی حوالے موجود ہیں کہ ہمارے اجلہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں جہاں جہاں بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے ساتھ میں انہوں نے رحمت اللہ بھی کہیں لگایا ہے اور کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک جملہ صرف جناب عرض کرتے کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کی پیروی کرنے والے جو کامل ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ بے شک مولانا نے جس طرح بیان فرمایا عرف میں ان پر رحمت اللہ علیہ، اس لیے نہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہم کی نوید آ چکی، صحابہ کو، صحابہ کی جو پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن نے خود شامل کیا ہے رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کو، والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اگر اتباع کامل کا کوئی اکمل نمونہ ہے تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں گنجائش ضرور موجود ہے، اگرچہ رائج کرنا اس کا یا زیادہ، اس میں ابھی تک مولانا نے جب بھی کہا ہے رحمت اللہ علیہ کہا ہے، اور یہ بہت احتیاط، مگر اس میں میں رضی اللہ عنہ آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، اس کی وجہ یہ ہے کہ بس میرے اس میں عقیدت و محبت اور گنجائش چونکہ قرآن کی روشنی میں تھوڑی سی ہے بھی، بے شک، تو میں اس میں مجبور بھی ہوں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت جواب سنا ناظرین آپ نے۔ حضرت علامہ خورشید صابری صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یہ تصدق صاحب بریڈ فورٹ سے پوچھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جنازہ کہاں ہوا اور اس کی تعداد؟ جی اس کی کیا جنازہ کہاں ہوا اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ کیا یہ اویلیبل ہے؟ جنازہ کی تعداد پوچھی انہوں نے؟ جا جا، اور کہاں ہوا؟ جی آپ کا جنازہ بغداد شریف میں ہی ہوا، اور آپ وصال مبارک کے ایام میں آپ کے پاس یہ 561 ہجری کی، جیسے پہلے بھی بیان کیا گیا، ربیع الثانی شریف کے اندر 561 ہجری